اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر۔ مجھے ایک فلسفی نے یہ سمجھایا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ انتہائی سائیکولوجیکل ہوتا ہے، لیکن عمر کا ایک حصہ گزرنے کے بعد مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ پائی کہ اس میں سائیکو کون ہے اور لاجیکل کون۔ یقین مانیے، آپ شادی سے پہلے جس لڑکی کو بولی بالی سیدھی سادھی اور معصوم شرمیلی سمجھ کر اپنے سارے الٹے سیدھے جائز ناجائز ہتھ کنڈے سے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شادی ہوتے ساتھ ہی اس مٹی کی مدھومالا میں سے ایک ایسی خطرناک اور حیرت انگیز مخلوق برآمد ہو کر آپ کی ساری زندگی کو اس طرح گھیر لیتی ہے کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی جگت ثابت ہو جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے جس مخلوق کو امریکہ کے جھنڈے پر بنے ہوئے ستاروں کی تعداد کا پتہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو دن میں ایسے تارے دکھاتی ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ بھی شرمندہ نظر آتے ہیں۔ شادی سے پہلے جو آپ کو شرما شرما کر سیاسی بیان دیتی ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں پتہ، ہنی مون گزرتے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں تو لگ پتہ آپ کو گیا ہے۔ باقی کی ساری زندگی پھر وہ آپ کو بتاتی ہے اور قدم قدم پر احساس دلاتی ہے کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ پیاز لینے بھی جائیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ لو بلا یہ کون سا بڑا کام ہے، لیکن گھر آ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی رنگت ٹھیک نہیں، سائز تو بالکل ہی بیکار ہے۔ اگر آپ تازہ ترین فصل میں سے بھی پیاز لے آئیں تو اس میں سے بھی 2-3 گلے سڑے نکال لینا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے، اور پھر جب آپ قیمت بتاتے ہیں تو سر پیٹ لیتی ہیں کہ اس سے آدھی قیمت پر تو میں نے پچھلے ہفتے ہی لیے تھے۔ آپ سوچئے، آپ سے بڑا احمق اور کون روئے زمین پر پایا جا سکتا ہے جو 1 کلو مناسب پیاز بھی خرید کر نہیں لا سکتا، اور یہ سلسلہ ابھی کہاں رکا ہے۔ اگلے ایک ہفتے تک جتنی بار بھی سالن بنے گا، اس کے بد ذائقہ ہونے کے ذمہ دار پیاز اور ان کے سہولت کار ہوں گے۔ یاد تو ہوگا، شادی سے پہلے کی گئی کال میں مصطفیٰ کے الفاظ سننے کو آپ ترستے تھے اور منتیں کرتے تھے کہ تم اتنا کم کیوں بولتی ہو، شرماتی کیوں ہو، کھل کر دل کی بات کیوں نہیں بتاتی۔ بھیا آتش فشاں برسوں اپنے اندر مواد جمع کرتا ہے اور اس کو قابو میں رکھتا ہے، اس کا درجہ حرارت بڑھاتا رہتا ہے۔ جب شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی آتش فشاں منہ کھولتا ہے اور پھر ساری عمر لاوا ہی اگلتا رہتا ہے، اور آپ کی ساری بقیہ ماندہ زندگی اس خوف میں گزرتی ہے کہ اگلا زلزلہ کب آئے گا۔ یہ دنیا کا واحد زلزلہ ہے جس کے فور شاکس آفٹر شاک سے بھی زیادہ ہولناک ہوتے ہیں۔ کمارے کیا جانے، محض ایک میسج کہ آپ گھر آئیں، آپ سے ایک بات کرنی ہے، یہ بات کیسے کیسے وسوسے اور خیالات آپ پر وارد کرتا ہے، اور آپ کو اپنے وہ کارنامے جن کے متعلق آپ کو یقین ہوتا ہے کہ صرف قیامت کے دن ہی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، آپ کی نظروں کے سامنے چلنے لگتے ہیں۔ اس کیفیت کا ادراک صرف سزائے موت کی کال کوٹھڑی میں مقیم ہی کر سکتا ہے۔ جیسے دنیا کا کوئی گناہ یا غلطی ایسی نہیں جو اللہ معاف نہیں کر سکتا، اسی طرح آپ کی ایک بھی غلطی ایسی نہیں جو آپ کی بیوی کبھی بھی معاف کر سکے۔ سب سے خوفناک وہ غلطی ہوتی ہے جس کے متعلق بیوی آپ سے کہہ دے کہ جائیں میں نے آپ کو معاف کیا، کیونکہ پھر وہ اس غلطی کی یاد دہانی بار بار یہ کہہ کر کرواتی ہے، دیکھا میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا، اور آپ یہی بڑبڑاتے رہتے ہیں کہ ایک احسان کرو کہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرو۔ بامی خوشگوار تعلقات کا راز یہی ہے کہ اگر کبھی تلخ بحث ہو جائے تو اپنی غلطی مان لیجئے۔ ابھی آپ پر منحصر ہے کہ آپ یہ جملہ 2 منٹ کی بحث کے بعد کہتے ہیں یا 2 گھنٹے کی بحث کے بعد۔ البتہ اگر یہ فقرہ غلطی سے بھی محترمہ کے منہ سے نکل گیا تو آپ اپنی خیر منائیں، کیونکہ ایک لامتناہی بحث اس کے بعد شروع ہوگی۔ مختصر کلامی میں بھی ملکہ کو ملکہ حاصل ہے۔ آپ ادھر پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ آج کیا پکایا ہے، پچھلے 2 ہفتوں میں پکائے گئے تمام کھانوں کی فہرست کے ساتھ، جس میں چند سال پرانے ریفرنسز بھی شامل ہوں گے۔ سبزی اور مرغی کے تازہ ترین ریٹس کی سمری ملا کر موجودہ حکومت کے چھوٹے سے وائٹ پیپر کے ساتھ ہلکی سے موسم کی رپورٹ کے بعد 45 منٹ میں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا آج آپ کے دماغ کے ساتھ کیا پکا ہے۔ اگر مہربان کبھی انتہائی خوشگوار موڈ میں آپ سے یہ دریافت کر لے کہ آج کیا پکایا جائے، تو اپنی اہمیت پر اتنا اترانے کی ضرورت نہیں، بے فکری سے کسی بھی پسندیدہ ڈش کا نام لے لیجئے اور بے فکر ہو جائیے۔ 15 منٹ کی خامیوں اور خوبیوں کے بعد عین وہی ڈش اس دن بنے گی جس کا انتظام محترمہ نے رات ہی کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں اگر کبھی محترمہ کبھی جوڑا خریدنے یا کسی فنکشن میں جانے کے لیے آپ سے رائے طلب کرے تو اس جان سے میں کبھی نہ آئیے کہ آپ کی رائے وہی حیثیت رکھتی ہے جیسے رسمی رائے شماری قومی اسمبلی کا اراکین اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے اسمبلی میں کرواتے ہیں۔ اختلاف قطعی حرام ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا میں کوئی شوباز قسم کا مظلوم شوہر ہوں جو عادت سے مجبور ہمدردی مانگ رہا ہے، بس یہ میری مجبوری ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ کوشش اچھا شاعر اور اچھا شوہر بننے کی، لیکن واہ قسمت مرض بڑھتا گیا، جوجو دوا کی، اور برعکس میری نثر اور حماقتوں میں نکھار آتا گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی طنز و مزاح سے بھری ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ضرور پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔